الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين
فقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من سعادة الرجل المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم لنسائهم أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، گزشتہ کئی جمعات سے رشتوں کو نبھانے کی اہمیت پر گفتگو ہو رہی ہے اور اقربا میں، قریبی رشتہ داروں میں ترتیب کے لحاظ سے حقوق کا بیان ہو رہا ہے۔ ان میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، تربیت اولاد، رشتوں کو نبھانے کی اہمیت، ان تمام عنوانات پر گزشتہ خطبات میں قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو ہو چکی ہے۔ آج اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے بیویوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔
ایک مرد پر عورت کے کیا حقوق ہیں اور ایک عورت پر مرد کے کیا حقوق ہیں. کیونکہ اس عنوان کے پہلے جمعے میں نے آپ کو ضابطہ قانون بتلایا تھا اللہ کا کہ رب العالمین نے ہمیں جو خوبصورت دین عطا فرمایا اس کا حسن یہ ہے کہ اس دین میں ہر ایک کو پابند بنایا گیا کہ وہ دوسرے کے حقوق وہ دوسروں کے حقوق ادا کرے تاکہ کسی کو اپنا حق لینے کے لیے یا چھیننے کے لیے ہاتھ بڑھانا نہ پڑے. کیونکہ جب بندہ حق لینے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے جدوجہد کرتا ہے تو پھر معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جب ہر بندہ دوسرے کا حق دینے کی کوشش کرتا ہے تو محبتوں بھرا معاشرہ پروان چڑھتا ہے. یہ اسلام کا مغز ہے. معاشرت جو اسلام نے دی ہے اس کا مغز یہی ہے. رحماء بینہم، جس مقدس جماعت کو اللہ نے فرمایا کہ یہ آپس میں بڑے مہربان ہیں وہ حضرات صحابہ کرام تھے اور ان میں یہ صفت نمایاں نظر آتی ہے کہ ہر صحابی آگے بڑھ کر دوسرے کا حق ادا کرتا تھا اور یہ کوشش کرتا تھا کہ میرے ذمے کسی کا کوئی حق نہ رہے، دنیا میں یہ حقوق ادا ہو جائیں، حشر میں یہ حق لے کر میں نہ جاؤں. اس کے نتیجے میں ایک خوبصورت معاشرہ ترتیب پایا جس کی عرش معلیٰ سے رب العالمین نے تعریف فرمائی. تو اسی سلسلہ میں مختلف طبقوں کے حقوق عرض کیے گئے آپ کے سامنے. آج میاں بیوی کے حقوق پر گفتگو ہو رہی ہے اور یہ وہ حق ہے اور یہ وہ عنوان ہے جس میں بہت زیادہ ہم انحطاط اور پستی کا شکار ہیں. اور یاد رکھیں سب سے پہلا انسانی رشتہ جو قائم ہوا ہے وہ میاں بیوی کا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور جنت میں ان کا نکاح ہوا. اور یہ یاد رکھیں کہ نکاح وہ عبادت ہے. آج تو نکاح پر جنسیت کا غلبہ ہے. یاد رکھنا نکاح وہ عبادت ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت کا حصہ ہے. اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سنت عبادت ہوتی ہے. نکاح وہ عبادت ہے جس کا آغاز جنت سے ہوا ہے اور یہ وہ کام ہے جو جنت میں جاری نہیں رہے گا. جنت میں حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہوا اور انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے تو رب العالمین فرماتے ہیں زوجناہم بحور عین، جنت میں رب سب کے نکاح کرے گا. تو یہ ایسا کار خیر ہے جس کا آغاز جنت سے ہوا ہے اور جو جنت تک جاری رہے گا. تو سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا انسان کا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور یہ ایسا رشتہ ہے جو سب سے زیادہ کمزور اور نازک بھی ہے اور سب رشتوں سے مضبوط بھی ہے. کمزور اتنا کہ صرف 3 لفظوں پر اس کی بنیاد ہے. اگر یہ 3 لفظ بول دیے جائیں تو ساری زندگی کا ساتھ ختم ہو جاتا ہے. اور مضبوط اتنا ہے کہ سارے رشتے اسی سے جنم لیتے ہیں. کائنات میں جو رشتہ داریاں پھیلی ہیں اس کی بنیاد یہی ہے. اور اہم اتنا ہے کہ یہ رشتہ ٹھیک رہے تو سارا معاشرہ ٹھیک رہتا ہے. اور اگر یہاں پر ڈسٹربنگ آ جائے تو دونوں طرف کئی لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں.
اس لیے اسلام نے اس رشتے کو نبھانے کی اہمیت پر بہت زور دیا اور بڑے بڑے اجر کے وعدے فرمائے گئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کے رشتے کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا۔ آپ اس کو اندازہ لگائیں کہ یہ اللہ کی نظر میں یہ رشتہ کتنا اہم ہے، جہاں پر رب العالمین یہ فرماتے ہیں کہ آدم کا مٹی سے پیدا ہو جانا میری قدرت کی نشانی، جہاں پر رب العالمین یہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان کی بلندی میری قدرت کی نشانی، زمین کا فرش میری قدرت کی نشانی، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہارے رنگوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا میری قدرت کی نشانی، تمہاری آوازوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا میری قدرت کی نشانی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، آسمان پر بادلوں میں بجلی کا چمکنا میری قدرت کی نشانی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور آسمان سے پانی کو برسا کر خشک اور بنجر زمین کو آباد کر دینا میری قدرت کی نشانی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، زمین و آسمان کا وجود میری قدرت کی نشانی، تمہاری پیدائش میری قدرت کی نشانی، تمہارا مرنا اور موت کے بعد زندہ ہو جانا میری قدرت کی نشانی۔ وہی ان نشانیوں میں رب العالمین نے فرمایا تمہارا میاں بیوی کی حیثیت سے رہنا بھی میری قدرت کی نشانی ہے۔ یہ رشتہ اتنا اہم ہے اور یہ الفاظ بھی بڑے عجیب ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری جنس سے تمہاری بیویوں کو پیدا فرما کر لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، انہیں تمہارے لیے سکون لینے کا ذریعہ بنا دیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے نا، تمہاری جوڑی بنا کر جوانی میں تمہارے اندر جذباتی کیفیات رکھ کر تمہیں ایک دوسرے کے پیار کے بندھن میں جوڑ دیا، اور بڑھاپے میں تمہیں تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی شفقت ڈال کر تمہاری زندگیاں خوشگوار بنا دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا اگر تم دل کی آنکھیں کھول کر زوجین کے میاں بیوی کے اس پیار بھرے بندھن پہ غور کرو گے تو تمہیں اس خوبصورت امتزاج میں میری قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی، تمہیں اس خوبصورت بندھن میں میرا تعارف نظر آئے گا، میری ذات کی پہچان نظر آئے گی۔ یہ اتنا اہم رشتہ کہ اس کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دے دیا۔ اور پھر رب العالمین نے جو تشبیہات دی نا قرآن میں کمال کی، سورۃ البقرہ یہ آیت نمبر 187 ہے۔ رب العالمین نے میاں بیوی کے رشتے کی نزاکت کو بیان کیا اور اس کی اہمیت کو، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم
فرمایا بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اب دیکھیں لباس کی اہمیت کتنی ہے اسلام میں۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کے کپڑے سلوائے جاتے ہیں، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو کفن پہنا کر، لباس پہنا کر لحد میں رکھا جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے۔ گویا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک انسان کے ساتھ لباس لازم ہے۔ فرمایا جیسے زندگی میں لباس کی اہمیت ہے، ایسے ہی بالغ عاقل بالغ مرد کی زندگی میں عورت کی اہمیت ہے، اور اسی طرح عاقلہ بالغہ عورت کی زندگی میں مرد کی اہمیت ہے۔ اور لباس ہم کیوں پہنتے ہیں؟ جسم کی حفاظت اور عفت کی حفاظت، عیوب کی حفاظت، اسی طرح مرد اور عورت ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ لباس ہمارے ستر کے عیب چھپا دیتا ہے۔ اس سے اشارہ ہے کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے رازدان ہونے چاہیے۔ مرد کو نہیں چاہیے کہ اپنی بیوی کی خامیاں بیان کرے، عورت کو بھی نہیں چاہیے کہ اپنے شوہر کی خامیاں دوسری عورتوں سے بیان کرے، اور یہ بڑی سخت بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی عورت کسی دوسری عورت کے جسم کے نقش و نگار اپنے مرد کے سامنے بیان کرے تو گویا کہ وہ اس کے سامنے اس کو ننگا کر کے دکھا رہی ہے۔ سخت گناہ ہے یہ لباس ہے ایک دوسرے کے، اور ایک دوسرے پر پردہ رکھے، اور اس میں باریک اشارہ ہے۔ دیکھیں لباس جس نے پہنا ہے اس کی مرضی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ رنگوں کے پسند میں، کوالٹیز کی پسند میں پہننے والے کی مرضی ہونی چاہیے، اس پر مرضی مسلط نہیں کرنی چاہیے، اس کو مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ بچوں کی پسند اور بچوں کی سوچ کا معیار اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ تجربہ کار والدین کا ہوتا ہے، اس کو مشورہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن جیسے عارضی طور پر چند مہینوں کے پہننے کے لیے لباس لینا ہو کپڑا، تو پہننے والے کی پسند کا خیال کرنا چاہیے۔ ایسے ہی جس مرد اور عورت نے پوری زندگی کے لیے ایک دوسرے کا لباس بننا ہے، شریعت میں ان کی پسند کو بھی نظر انداز کرنے کا حکم نہیں کیا، ان کی پسند کا لحاظ کیا جائے۔ تو دوسرا اس میں ایک اور بھی تشریح ہے۔ قرآن کے جو الفاظ ہیں اتنے جامع ہیں کہ صدیوں سے مفسرین اس سمندر میں غوطے لگا لگا کر امت کو موتی دے رہے ہیں۔ اس میں ایک اور تشریح ہے۔ کبھی کبھی لباس کو بچانے کے لیے ہم ظاہری طور پر کچھ وقت کے لیے جسم گندا کر لیتے ہیں، لباس گندا نہیں ہونے دیتے۔ آپ گزر رہے ہیں کیچڑ سے تو یوں کھینچ کر شلوار کے پونچے اونچے کر دیں گے، اور پاؤں پر چھینٹے پڑ جائیں تو دھو لیں گے۔ اس سے اشارہ ہے کہ میاں بیوی اپنا رشتہ بچانے کے لیے کبھی کبھی اپنے جذبات کی قربانی دے لیا کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کچھ دیر کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر یہ خلش ختم ہو جائے گی، لیکن لباس کو بچے رہنا چاہیے۔ اس کی نزاکت کا اندازہ لگائیں کہ رب العالمین نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دے دیا کہ یہ ان کی اہمیت اس طرح کی ہے۔ اور پھر کیا ہے، لباس میلا ہو جائے تو پہن دیتے ہیں، لباس میلا ہو جائے اسے دھو کر پہنتے ہیں۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے میں اگر کوئی کبھی چکلش ہو جائے، کسی بات پہ اختلاف ہو جائے، تو اس کا حل یہ نہیں کہ علیحدگی اختیار کر لیں، اس کا حل یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی سن سنا کر وہ چکلش کی وجہ دور کر کے پھر محبت سے رہنے لگے۔ جیسے لباس میلا ہو جائے اس کو دھو کر پھر پہن لیا جاتا ہے۔ اس طرح کا باریک اور فصیح اور بلیغ انداز ہے رب العالمین کے سمجھانے کا۔ اور پھر جب یہ آیت میں پڑھتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ یہ بات جب تک نہ کروں، میری بیوی میرا لباس، میں اس کا لباس، آپ کی بیوی آپ کا لباس، آپ ان کا لباس۔
محمد کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا لباس، امام الانبیاء کا لباس، اور حضور ان کا لباس، لا یقع الذباب علی الثیاب، وہ لباس اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ اس پر گندی مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا. تو عائشہ کتنی اعلیٰ ہوگی؟ خدیجہ اور ام حبیبہ، جویریہ، دیگر خوش قسمت خواتین جو میرے نبی کا لباس بنی ہیں، ان کی پاکیزگی کا کیا کہنا. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ازواج مطہرات کا کردار اتنا اجلا اور پاکیزہ اور دھلا ہوا ہے کہ جبرائیل بھی اس پر ناز کرتا ہے. اب دیکھیں نا پیغمبر کی عفت کتنی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو زلیخا نے کھینچا تھا اور وہ اس نے پیچھے سے یوں پکڑا تھا، ایسے نہیں کھینچا، ایسے کھینچا. جو ہاتھ، جو کرتے کا حصہ زلیخا کے ہاتھ میں آیا تھا نا، وہ یوسف کے ساتھ نہیں رہا تھا، وہ اسی کے ہاتھوں میں چلا گیا، کیونکہ اس وقت زلیخا کا ارادہ ناپاک تھا. ناپاک ارادے سے حضرت یوسف کے کرتے پر اگر اس وقت ایک فاسقہ عورت کا ہاتھ آیا، اللہ نے ظاہری لباس کے اس حصے کو پیغمبر کے ساتھ نہیں رہنے دیا، جدا کر دیا گیا. ارے یہ یوسف کا، یہ حضرت یوسف کی پاکیزگی ہے جس محمد کے صدقے جناب یوسف کو بھی نبوت ملی ہے. اگر عائشہ کے اندر کوئی عیب ہوتا تو اللہ ان کے ساتھ نہ رہنے دیتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ کی پاکیزگی رب العالمین کے ہاں مسلم. اور پھر ایک اور بات یاد آ گئی، یہ بھی سن لو. میاں بیوی کی محبت اللہ کے نبی نے ہمیں کس طرح سکھائی ہے. حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری وقت، سر مبارک امی عائشہ کی گود میں رضی اللہ عنہا. اور یہ بھی قدرت کا انتخاب ہے. جب ہجرت کا سفر ہو رہا تھا تو غار ثور کی خلوتوں میں 3 دن نبوت کا سر اقدس ابو بکر صدیق کی جھولی میں تھا، اور جب آخرت کا سفر ہو رہا تھا تو آخری وقت میں نبی کا سر اقدس ابو بکر صدیق کی بیٹی امی عائشہ صدیقہ کی گود میں. سر مبارک امی عائشہ کی گود میں ہے، آخری ٹائم ہے. سامنے حضور علیہ السلام کے صالح حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے اور حضرت عائشہ کے بھائی جناب عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. نبوت نے آخری وقت مسواک کو چاہت بھری نگاہوں سے دیکھا. حضرت عائشہ کے مزاج شناس نبوت، عقل مند بیوی وہ ہے جو شوہر کا مزاج سمجھے. حضرت عائشہ نے پیغمبر علیہ السلام کی نگاہوں کا انداز بھانپ لیا کہ حضور مسواک فرمانا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور اس کو اپنے دانتوں سے چبایا. اپنے دانتوں سے چبا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بغیر دھوئے حضرت عائشہ کا چبایا ہوا مسواک استعمال کر کے 2 حقیقتیں واضح کی. ایک تو امت کو یہ بتلایا کہ مجھے مسواک سے اتنا پیار ہے کہ آخری وقت بھی کر کے جا رہا ہوں، اور دوسرا اسے بغیر دھوئے استعمال کر کے بتلایا کہ لوگوں یہ بھی سمجھ لو کہ عائشہ اتنی پاکیزہ ہے کہ آخری وقت میں اس کا لعاب میرے شکم میں جا رہا ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ محمد تمہیں کر کے بتا رہا ہے کہ بیویوں سے محبت یوں کی جاتی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بیویوں سے محبت کا اظہار نہیں کرتے، اور جہاں نہیں کرنا ہوتا وہاں کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں، یہ شریعت کی حدوں کو توڑ کر جہاں اللہ رسول نے منع کیا وہاں جب ہم بالکل بے باک ہو کر آئی لو یو کہتے ہیں نا، تو اکابر نے لکھا ہے کہ خطرہ ہے
اگر اس سے توبہ نہ کی تو خطرہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نصیب نہ ہو، کیونکہ یہ گناہ پر جرأت کی مد میں آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من عصا فهو يضحك، جو شخص گناہ بھی کرتا ہے ہنستا بھی ہے، قیامت کے دن روتا ہوا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو رنگ رلیاں منانے والے لوگ ہیں، شریعت کو توڑ کر ہنستے ہیں اور اچھلتے ہیں اور کودتے ہیں، اس سے اندیشہ ہے کہ کہیں ایمان سے محروم ہو کے دنیا سے نہ چلے جائیں۔ تو بہرحال جہاں شریعت نے اظہار محبت کی بات کی وہاں کریں، اور یہ اظہار محبت وہ ہے جس پر اجر کا وعدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب شوہر بیوی کو مسکرا کے دیکھتے ہیں اور بیوی اس کو مسکرا کے دیکھتی ہے، اللہ ان دونوں کو مسکرا کے دیکھتا ہے، اور یہ کہتے ہیں جناب بیوی کے سامنے ذرا منہ بنا کے رہنا چاہیے، تب روب قائم رہتا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کان ضحاکا بساما، حضور جب گھر میں آتے تو ہنستے مسکراتے ہوتے تھے۔ اس انداز میں حضور تشریف لاتے کہ اگر ازواج مطہرات میں سے کوئی پریشان بھی ہوتی تو وہ خوش ہو جاتی، اور ہم اگر منہ میں 12 بجا کر روب قائم کرنا چاہیں تو یہ معاذ اللہ کون سی منطق ہے جو اللہ کے نبی کے کردار سے برعکس نظر آ رہی ہے۔ روب قائم اس سے نہیں رہتا، روب قائم محبت سے رہتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ رشتہ اتنا نازک ہے، اللہ کے نبی نے کیسے نبھایا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو رہا ہے، آخری وقت ہے، اور یہ وہ بیوی ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی پر لٹایا، اور مشکل ترین مکی دور میں اس شہزادی نے حضور کا ساتھ دیا۔ یہ تو مکہ کی تاجرہ تھی اور بڑی VIP خاتون تھی، اور حضور علیہ السلام سے نکاح بھی سیدہ خدیجہ کی فرمائش پر ہوا ہے، ان کی طرف سے یہ تقاضا تھا۔ اور حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال اور ان کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اس وقت نکاح ہوا، اور پھر جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو حضور کی آواز نبی ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے جس انسان کے کانوں میں پڑی ہے اس خاتون کا نام سیدہ خدیجہ ہے۔ کائنات میں سب سے پہلے کلمہ انہوں نے پڑھا ہے۔ وہ ایک الگ ترتیب ہے کہ عورتوں میں کون ہے مردوں میں کون ہے، لیکن اگر یوں دیکھا جائے کہ سب سے پہلے نبی کی آواز کس کے کانوں میں پڑی ہے تو وہ خوش نصیب کان سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور پھر انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کی خدمت پر، حضور کی منشا پر قربان کر دیا، حتیٰ کہ 3 سال شاہ ابی طالب میں جب حضور علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو قید کر دیا گیا اور ان درختوں کے پتے کھا کر اور گھاس کھا کے زندگی بسر کی، ان 3 سالوں میں سیدہ خدیجہ جو کسی وقت ناز و نعم میں پلی تھی اور مکہ کی امیر ترین خاتون تھی، وہ ان 3 سالوں میں بھی حضور کے ساتھ رہی ہے۔ بڑی قربانی ہے اس خاتون کی۔ موت سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ جا کر ابو سے عرض کرو کہ امی کہہ رہی ہیں مجھے لگتا ہے میری زندگی کا آخری ٹائم ہے، آپ میرے کفن کے لیے عمامہ عنایت فرمائیں گے، پگڑی دیں گے کہ وہ میں کفن پہن کے چلی جاؤں؟ آپ نے فرمایا بیٹی امی سے جا کے کہو پگڑی کیا ہوتی ہے، خدیجہ کھال بھی مانگے تو محمد دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اظہار محبت ہے امام الانبیاء کا۔ یہ خوش صوفی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بیوی سے مسکرا کر باتیں نہ کرو روگ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ روگ ختم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ محبت سے یہ رشتے جیتے جاتے ہیں اور نبھائے جاتے ہیں، ہتھوڑے سے نہیں دیتے۔ تو بہرحال پھر حضور علیہ السلام نے اپنا عمامہ دیا اور اس سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن دیا گیا، اور جب قبر میں اتارنے کا ٹائم ہے حضور خود قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں سے لے کر ان کو قبر میں رکھا، اور پھر کچھ دیر قبر میں رہے، اور پھر صحابہ کو فرمایا کہ میں اس لیے رہا کہ مجھے خدیجہ پر قبر کی تنگی کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ خدیجہ کو قبر میں کچھ نہیں کہا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اتنی عظیم خاتون کے لیے
قبر کے تنگی کا اندیشہ تھا نبی کو، لیکن حضور کی برکت سے، ان کی نیکیوں کی برکت سے انہیں تو قبر نے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی قبر میں امام الانبیاء کھڑے تھے۔ کبھی تو اور میں بھی سوچیں کہ ہمارے ساتھ نہ وہ نیکیاں ہیں اور نہ وہ ہستیاں ہیں، پتہ نہیں قبر کی پاتال میں ہم جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر۔ سب کہتے ہیں آمین۔ اللہ میں عذاب قبر سے نجات دے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا۔ تو بہرحال میں جو مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس رشتے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے قرآن و حدیث میں اس کو نبھانے پر بہت زور دیا گیا، یہاں تک کہ خواتین کی سفارش اللہ نے بھی کی، اللہ کے رسول نے بھی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے نا یار یہ بندہ مجھے تنگ تو بڑا کرتا ہے، لیکن اس کی فلاں بندے نے سفارش کی تھی، اس لیے کچھ نہیں کہتا، میں زبان بند کیے ہوں اس لیے کہ یار فلاں بندے نے کہا تھا اس کا خیال کرنا، یہ فلاں بندے نے کہا تھا اس کا خیال کرنا، یہ ہمیں یاد رہتا ہے۔ اگر ہماری بیوی ہماری نافرمانی کرے تو یہ سوچ لیا کریں اللہ کے نبی نے کہا تھا اس کا خیال کرنا، اللہ نے فرمایا اس کا خیال کرنا۔ یہ سورۃ النساء ہے، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا مِنْهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ رب العالمین نے فرمایا لوگوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا، اور اگر کوئی ان کی ایک آدھ عادت تمہیں ناپسند ہو تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر ایک بات تمہاری پسند کے خلاف ہے تو اللہ نے اس میں بہت ساری خیریں رکھی تمہارے لیے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جس میں آپ نے صحابہ کو فرمایا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ یہ الوداعی خطبہ اور نبوت کی دنیاوی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اس میں جہاں امت کو بہت ساری نصیحتیں کی، فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں میں محمد تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنا، اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کرنا۔ جب وہاں سے کچھ ناگواری ہو اور ہماری طبیعت کے خلاف ہو جائے اور ہمارے غصے کی رگ بھڑکنے لگے تو کچھ کہنے سے پہلے یہ سوچ لیا کر کہ اس لیے چپ ہوں کہ تیری سفارش آمنہ کے لال نے کر رکھی ہے۔ اگر یہ خیال کر لیا تو امید ہے، حدیث میں یہ لفظ نہیں، امید ہے کہ حشر میں جب ہمارا نام اعمال کھلے گا اس میں یہ لکھا ہوگا کہ اس کو غصہ تو بڑا آیا لیکن اس نے اللہ کا خیال کیا اور اللہ کے رسول کی سفارش کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جذبات دبا کے چپ کر گیا۔ تو ممکن ہے اللہ کے رسول کہیں یا اللہ اس نے میرا لحاظ کر کے اپنے جذبات دبائے، آج تو بھی اپنے غصے کو رحمت پہ غلبہ دے کر اس کے لیے جنت کا اعلان کر۔ ممکن ہے، اللہ کے فضل سے کیا بعید ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اسی خطبے میں فرمایا وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، عورتوں کا خیال کرنا، ان سے بھلائی کرنا، وہ تمہارے پاس قیدی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے حق ان پر صرف دو کیا؟ تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے گھر سے باہر نہیں جا سکتے، قیدی ہیں۔ اور جب تمہیں ضرورت ہو
تو بغیر عذر شرعی کے تمہاری ضرورت کو پورا کرنے پر وہ پابند ہے ضرورت شرعی کو، اس کا انکار نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ اگر روٹیاں لگا رہی ہے اور اس کو شوہر نے بلایا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تندور جب تک چھوڑ کے آ جائے، روٹیاں جلتی ہیں جل جائیں، لیکن اگر اس کو انکار کیا اور اس کی نظر کہیں اور پڑ گئی تو خطرہ ہے اس کا ایمان جل جائے گا۔ تو یہ دو حق ہیں۔ اچھا، یہ دو حق ہیں تو عورت پر لازم ہے اس کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ اگر مرد پابندی لگا دے تو اس کی اجازت کے بغیر اپنے میکے بھی نہیں جا سکتی، اتنا پابند کیا شریعت نے، اور پابند ہے اس کی چاہت کو پورا کرنے۔ صرف یہ دو حق ہیں اور کچھ نہیں، اور جو وہ کرتی ہے وہ اس کی مہربانی ہے۔ کیوں کہ وہ اس سے پہلے 6 بڑی قربانیاں دے کے آئی ہوئی ہے، لیکن اس نے ماں باپ کو چھوڑا، یہ کوئی آسان ہے، وطن کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا اور اپنی سہیلیوں کو چھوڑا، اور اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، گھر کی ماں باپ کی شفقتوں کو محبتوں کو چھوڑا، یہ ساری قربانیاں دے کر صرف ایک بول کی لاج رکھتے ہوئے اس نے سب کچھ مرد کے حوالے کر دیا۔ تو شریعت نے کہا کیا اس کے صرف یہ دو کام ہیں، تو مرد کے کیا کام ہیں؟ مرد کے ذمہ یہ ہے روٹی کپڑا مکان، اور ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد کے ذمہ ہے اس کو محبت سے پورا کرے۔ وہ جو قربانیاں لے کے آئی ہیں ساری، ماں باپ سہیلیاں رشتہ دار چچے سب کچھ چھوڑ کے آ گئی، وطن چھوڑ کے آ گئی، مرد کے ذمہ ہے کہ ان ساریوں کی قربانیوں کا صلہ اس کو محبت سے دے اور اس کو ان رشتوں کی کمی محسوس نہ ہونے دے، یہ اس کے ذمہ ہے کہ مرد عورت کی ان ضروریات کو پورا کرے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ایک جملے میں ارشاد فرما دیا کہ وہ تمہارے لیے قیدی ہیں اور بس ان کا یہی حق ہے، لیکن مرد کو کہا، بلکہ پوری امت کو اجتماعی طور پہ فرمایا سب سے بہترین بندہ کون ہے؟ فرمایا خیرکم خیرکم لنسائہم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے بہتر ہے، اور پھر فرمایا انا خیرکم لأہلکم، انا خیرکم لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں، سب سے بہترین، اللہ کے نبی کا اسوہ۔ اچھا، روٹی کپڑا مکان محبت کے ساتھ اللہ کے نبی کا ایک عمل تھا، حضرت تھانوی نے اس کو باقاعدہ نامزد کر کے لکھا کہ ہر مہینے اپنی بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ پیسے ایسے بھی دیا کریں جن کے بارے میں پھر اس سے سوال نہ کیا کریں۔ ہر بندے کی اپنی حیثیت ہے نا، اس کی کوئی مقدار متعین نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کریم میں ایک ضابطہ ہے کہ امیر پر اس کی اطاعت ہے، اس کی استطاعت کے مطابق ہے، اور غریب پر اس کی استطاعت کے مطابق ہے، اور یہ ساری جو ہے نا وہ صورتحال تفسیر قرآن میں ہے۔ اس کو میں نے کہا ہر بندے پر اس کی حیثیت کے مطابق لازم ہے کہ ہر مہینے اپنی بیوی کو کچھ پیسے ایسے دے جس کا اس سے سوال نہ کرے کہ میں نے پیسے دیے تھے تو نے کہاں کیے، کیوں؟ اس کا بھی دل چاہتا ہے صدقہ کرے، اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ اس کا کوئی بھانجا آ جائے، بھانجی آ جائے، اس کو دے، ماں باپ کو دے، جدھر کرے، یہ جذبات اس کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے شریعت نے مرد کو پابند کیا۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے باوجود اس کے کہ حضور کے گھر میں فاقے رہا کرتے تھے، فرماتی ہیں ہر مہینے مجھے حضور کچھ ایسے پیسے دیا کرتے تھے جن سے کبھی سوال نہیں فرمایا کہ عائشہ میں نے پیسے دیے تو نے کہاں کی۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ آج یہ المیہ ہے کہ بڑے بڑے حاجی نمازی اور بڑے بڑے میرے جیسے مولوی ہوں گے اور بیویوں کے معاملے میں وہ جلاد ہوتے ہیں۔ یہ جو جامعہ اشرفیہ کے بانی ہے نا مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر جامعہ اشرفیہ میں مسجد الحسن ہے، یہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے۔ اچھا، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ حضرت تھانوی کے پاس جب بیعت کرنے کے لیے گئے نا
تو حضرت نے فرمایا حسن تجھے بیعت کرتا ہوں لیکن بیعت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ کون سی؟ فرمایا ایک شرط یہ ہے کہ تو قرآن تجوید کے مطابق پڑھتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ تیری بیوی یہ لکھ کر دے کہ اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ واپس آئے اور 1 سال مفتی ہونے کے باوجود انہوں نے قاری صاحب سے تجوید پڑھتے قرآن سیکھا۔ 1 سال تجوید پڑھ کے قرآن سیکھنے کے بعد قاری صاحب نے، ان کے استاد نے لکھ کے دیا کہ آپ یہ قرآن 100% ٹھیک پڑھتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی اہلیہ محترمہ نے لکھ کر دیا کہ ان کا رویہ میرے ساتھ شریعت کے مطابق ہے، میں ان کے اخلاق سے مطمئن ہوں۔ یہ دونوں شرطیں لکھوا کر گئے، تب حضرت تھانوی نے بیعت کیا ہے۔ یہ خلافت یوں نہیں ملی۔ اس طرح کے اخلاق والے لوگ تھے کہ جن کی خدمات کو اللہ نے امر کر دیا۔ آج بھی جامعہ اشرفیہ میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں اور ان کا دینی فیض جاری ہے، ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا۔ تو رب العالمین نے ہمیں جو تشبیہات دی قرآن میں، ایک اور تشبیہ ہے میاں بیوی کے رشتے کی، یہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ رب العالمین نے فرمایا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اور یہ جو اکثر میرے سامنے لوگ ہیں سب کھیتی باڑی سے واقف ہیں۔ کھیتی کو آباد کرنے کے لیے جان جوکھم میں ڈالنی پڑتی ہے، اور کھیتی میں ہل چلا کر اس کے اندر گوڈی کر کے دیگر معاملات کر کے کبھی کھیتی کا مالک اس کی تمنا کرتا ہے کہ زمین مجھے کہے تیرا بہت شکریہ، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرمایا بیوی کی خدمت، اس کو روٹی کپڑا مکان دینا، اس کا نان نفقہ پورا کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ یوں نہیں کہ کبھی اس کو تانا مارے کہ تجھے سب کچھ میں دیتا ہوں، نہیں، یہ اس پر احسان نہیں، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح اگر کھیتی سے فصل ٹھیک نہ آئے تو انسان اس کو مارتا تو نہیں ہے، سوچتا ہے کہ کون سی غلطی ہوئی کہ آج اس سال فصل اتنا نہیں آیا۔ اسی طرح اگر بیوی کا رویہ میرے اور آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ رویہ بدلا ہوا ہے، اس کے چہرے پر آج وہ محبت کے اثرات نہیں ہیں، اس وجہ کو ٹھیک کرنا چاہیے تاکہ ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تشبیہ دے کر ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم نے زندگیاں خوشگوار کیسے گزارنی ہے، اور قیامت کے دن حقوق العباد میں ایک روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے بندے کا بیوی کے ساتھ حسن سلوک تولا جائے گا۔ یہ کیسا تھا؟ ڈنڈی مارتا تھا؟ ٹھیک تھا۔ تو ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ یہ ہماری زندگی کی گاڑی کس سمت میں جا رہی ہے۔ اور ایک اور آخری بات سن لو، حضور علیہ السلام نے جس معاشرے میں اعلان نبوت فرمایا نا، عورت سے محبت کرنا جرم تھا،